بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی حساس نوعیت کے موضوع پر بات کرنے والا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا، عدم برداشت کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غصہ، نفرت، کینہ، بغض اور گھریلو جھگڑے تو بہت ہی زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر سہولت ہونے کے باوجود جو ہے نا، وہ ہمارے معاشرے کے اندر بے سکونی اور ڈپریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرا نام ہے حماد عتیق ہادی، اور ان سب چیزوں کو سیکھنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ ایک بچے نے نا ایک کچھوا پال رکھا تھا، وہ سارا دن اسے کھلاتا پلاتا، اس سے کھیلتا۔ سردیوں کی ایک یک شام تھی، بہت زیادہ سردی تھی، بہت ٹھنڈ تھی۔ بچے نے کچھوے سے کھیلنا چاہا، لیکن کچھوا جو ہے نا وہ سردی سے بچنے کے لیے اپنے خول میں چھپ گیا۔ بچے نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ کچھوا جو ہے خول سے باہر آ جائے۔ بچے نے چیخ چیخ کر اس کو بلایا، لیکن وہ باہر نہ آیا۔ آخر میں بچے کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اسے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، لیکن کچھوا اور زیادہ سہم گیا اور اپنے خول کے اندر بند ہو گیا، باہر نہ نکلا۔ اب بچے کا باپ جو ہے نا وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ بچہ بہت زیادہ غصے میں اور ہانپ رہا ہے، کچھوے پہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے۔ باپ نے مسکراتے ہوئے بچے سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو بچے نے اسے بتایا کہ یہ باہر نہیں آ رہا، میرے ساتھ کھیل نہیں رہا۔ باپ نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور آتش دان کے پاس لے گیا، جہاں پہ لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اس کے قریب بیٹھ گیا اور وہاں پہ کچھوے کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ جیسے ہی تھوڑی سی حرارت ملنا شروع ہوئی، کچھوے کو ٹھنڈ جو ہے لگنا کم ہوئی، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے خول سے باہر آ گیا۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ باپ نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹے جو انسان ہوتے ہیں نا، ان کی فطرت بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ جہاں پہ وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں نا، وہاں پہ اپنا آپ جو ہے وہ کھول کے دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے کچھوے نے اپنا خول تب اتارا جب اس نے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا، اس کو حرارت ملی۔ تو انسان جو ہے یہ محبت کی حرارت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ انسان آپ سے کھلے دل سے ملیں، آپ کے اپنے آپ سے کھلے دل سے ملیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کو محبت کی حرارت پہنچائیں، ان کو یہ اطمینان دلائیں کہ وہ آپ کے پاس محفوظ ہیں، ان کے راز آپ کے پاس محفوظ ہیں، آپ ان کے غم بانٹنے والے ہیں، ان کا تماشا کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنوں پہ حکم چلائیں گے یا اپنے چھوٹوں سے مار پیٹ کریں گے، تو وہ اپنا آپ جو ہے ہمارے سامنے نہیں کھولیں گے، اپنے دل کی باتیں نہیں کہیں گے۔ جب تک ہم ان کو ایسا ماحول پرووائڈ نہیں کرتے، ایسی چیزیں مہیا نہیں کرتے کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہ کریں، کوئی ایسی چیزیں پرووائڈ کریں۔ اب سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمارا جو تاثر ہوتا ہے نا، خاص طور پہ پہلا تاثر، فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے انکانشیس کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے، اور یہ پہلا اور آخری موقع ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا رویہ کس طرح کا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے لوگ ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر تو ہم دوسروں سے محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے دکھوں کو، ان کی تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے پیش آتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے پاس اپنی محبتیں بکھیریں گے، اپنے جذبات ہمیں دیں گے۔ کھوکھلے الفاظ کے ساتھ جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ حقیقت میں دل سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی پرکشش اور جادوئی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے رازوں میں سے راز یہی ہے کہ وہ زندگی میں لوگوں کو اپنی محبت کی حدت پہنچاتے ہیں، اپنے جذبات کی گرمی پہنچا کر انہیں اپنا گرویدہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی تعریف جو ہے وہ دل سے کرتے ہیں، اسی لیے یہ پیار اور چاہت کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ پھر انہی جذبات کے بل بوتے پر وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ انسان مخلوق تو ہے ہی ایسی کہ کوئی بھی اس کے دل میں گھر نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ جذبات کی گرم جوشی، سچے دل اور روح کی پاکیزگی کے ساتھ ملا جائے۔
تو جیسے ہم روح کی پاکیزگی اور سچے جذبات کے ساتھ ملیں گے تو ہم محبتیں حاصل کر سکتے ہیں، ادروائز جتنی مرضی سہولیات ہو ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا جب تک ہم دوسروں کو محبتیں بانٹنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔